اور اس کے ساتھ ساتھ مشکوک سرگرمیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. مشکوک سرگرمیوں میں کیا آتا ہے؟ توجہ میری طرف، آخری بات کر رہا ہوں. اب بار بار گھر سے باہر جانے والی صفت اچھی نہیں ہے. غیر محارم اقربا کا گھر میں بار بار آنا جانا ٹھیک نہیں ہے. یہ فلاں کزن آ رہا ہے، یہ فلاں ماموزاد آ رہا ہے، چچا زاد آ رہا ہے، ان کے ساتھ آپ کے تعلق نہیں ہونے چاہیے. آزاد سلام ہو رہے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے بھائی. غیر محرم غیر محرم ہے، محرم محرم ہے. بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جو محرم فتنہ پرور ہو، اچھی مجلس والا نہ ہو، چاہے ماموں ہے چاچو ہے، اس کی مجلس اچھی نہیں ہے، اس کے خیالات اچھے نہیں ہیں، تو بچی کو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ علماء نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. جائے کہ غیر محرم کزن شزن، یہ دنیا میں بڑی بلا جو ہے اس وقت ایک کزن کی اصطلاح بھی نکلی ہوئی ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے موبائل ہر وقت لیے بیٹھنا، یہ اچھی صفت نہیں ہے. یہ بہت ساری طلاقوں کے جرگے جو میں نے کیے ہیں نا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی، اور یہ ہر والی موبائل ہے بھی بڑی دی ایسی، پتہ نہیں کتھا ایسے رابطے سے. یقین جانے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو کیا دیکھتی ہے، شرم نہیں آتی؟ اس قسم کی باتیں یعنی عام طور پر گھروں کے اجاڑنے کے سبب بن رہی ہیں. مشکوک سرگرمیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اچھا، اسی طرح غیر محرم سے میں نے کہا بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کوئی رانگ نمبر سے کال آتی ہے، اتفاقی آ گئی ہے، تو آپ یہ نہ پوچھیں کتھو گل کرتے ہو، کسنا گل کرنی ہے، تھوڑا کی کام ہے، نال حضرت بیٹھے تھے، حضرت صاحب کو دے آپ برابر کرسی اس کو. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو پھر جان نہیں چھوٹے گی. کئی ایسے گھر برباد ہو گئے، اچانک سے کال آئی، اس بیچاری نے اٹھا لی، نرم نرم باتیں کر لیں، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اور اس کے لیے وہ والے جان بن گئی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو غیر شرعی سرگرمیاں ہیں، ڈرامے، فلمیں، گانے، موبائل ویڈیوز، ٹک ٹاک کے شوق، اس قسم کے بعض لڑکیوں کو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. یقین جانیں کئی شوہروں نے مجھے فون کر کے کہا کراریاں نہیں ٹکتیاں ہوں، یہ کدی ایک گانے سنتی ہیں، کدی دوئے سننے، کدی ایک ڈرامہ کر دو، کدی یہ ٹک ٹاک، اور کبھی وہ پرینک شرینک. تو کیا کریں، آپ تنگ ہو گئے ہیں. یقین جانیں انہوں نے عجیب و غریب قسم کے ان کے بارے میں باتیں کی، حالانکہ ان میں کوئی زیادہ ایسی چیزیں نہیں بھی ہوں گی، لیکن یہ چھوٹی موٹی جو حرکات وہ کرتی ہیں نا، ان سے وہ اپنی زندگی برباد کر رہی ہوتی ہیں. گھر کی صفائی ستھرائی، سیٹنگ ویٹنگ صحیح ہونی چاہیے. بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں، کھانا پینا دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن بیچاری چھڑ ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سلیقہ طریقہ کیا ہے. ان کے کپڑے جن کا دیکھ شلوار ادھر پہ دیے، قمیض ادھر پہ دیے، توڑا لیا سی تے چونسی آ، اس کا کوئی کام نہیں، کھانا تے سینا بس. یہ چیزیں بھی انسان کو برباد کرتی ہیں. آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں. سلیقہ طریقہ سیکھ کے آنا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے نا، اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. غیر محرم کے ساتھ تنہائی، خلوت، تیسرا شیطان آ جاتا ہے حدیث کے مطابق. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو سرگرمی ہے جن سے عام طور پر آج گھر برباد ہو رہے ہیں، میں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ آخری نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں. اچھا دیکھیں یہ کتنی احتیاط کرنی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا، حکیم الامت ہیں. انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا ہوا تھا، خلفاء سے مریدوں سے، کہ جب میں اندر بیٹھا ہوں تو میرے پاس کوئی بہریش لڑکا جس کی داڑھی نہ آئی ہو اکیلا نہیں آنا چاہیے. آئی بات سمجھ؟ ایک مرتبہ ایک لڑکا اچانک سے اندر چلا گیا تو وہ ایسے غصے سے باہر آئے اور انہوں نے آ کے ڈانٹا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود احتیاط کرتے تھے. کیا کہا ہے کہ یہ حسن بصری جیسا شخص ہو، مائی رابعہ بصریہ جیسی عورت ہو، اور اکیلے میں تنہائی میں ان کو تنہائی مل جائے تو شیطان بڑا ظالم ہے، انسان کو کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. اس لیے انسان کو ایسے ماحول ہی نہیں اپنانے چاہیے. اچھا اسی طرح توجہ بھائی، اب دیکھیں ہم کالجز میں ہوتے ہیں، وہاں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں. بس اوقات کوئی لڑکی آتی ہے، سر میرا فلاں کام ہے، تو ہم اس کو فوراً ہم نے اس کے لیے اصول بنایا ہوا ہے کم از کم 2-4 لڑکیاں گٹھی ہو کے آئیں، اکیلے کوئی لڑکی نہیں ہوگی. اور جن دفتروں میں اس طرح کے واقعات ہوئے تو یقین جانے وہ بے عزت ہوئے، ان کے منہ کالے کیے گئے بالکل، یعنی باتوں باتوں میں ان کو. یہ ترتیب غلط ہے. اگر کوئی بہت ہی پارسا ہے لیکن اکیلے لڑکی ایک لڑکا کیوں، غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے وفاق میں بھی یہ ہے کہ جن بنات کے مدرسوں میں تعداد بہت ہی تھوڑی ہے تو کم از کم 2-3 لڑکیاں پھر بھی ہونی چاہیے، اس سے کم میں مدرسہ نہیں سٹارٹ ہو سکتا. دیکھیں علماء کتنی احتیاط کرتے ہیں اس حوالے سے. اسی طرح یہاں دفتروں میں ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں،
وکیلوں میں نیچے جائیں، وکیلوں میں وہ اوپر اندر کوٹھنیوں میں بیٹھے دیں، وہ دفتروں میں ادھر ادھر جائیں، غلط طریقہ، یہ اسلام میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ آپ علیہ السلام، دیکھو بھائی میں آپ علیہ السلام کے ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام سے بڑی ہستی کائنات میں کوئی گزری ہے؟ آپ علیہ السلام اعتکاف پر غالباً بیٹھے ہیں، آپ کی 2 بیویاں آپ سے ملنے آئی ہیں، جب جا رہی تھیں تو ادھر سے کچھ صحابی آ گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ یہ میری بیویاں ہیں، فلاں فلاں میری بیویاں ہیں۔ تو صحابہ کی ایسی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ بھی صفائی دیتے تو کیا ہم آپ کے بارے میں شک کر سکتے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان بڑا ظالم ہے، یہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کچھ بھی ذہن میں خیال لا سکتا ہے انسان کے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو صفائی دے دوں۔ اور بھائی اس سے بڑی مثال کائنات میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ پھر جب آپ علیہ السلام صحابہ کے سامنے اپنی صفائی دے رہے ہیں اپنی بیویوں کے حوالے سے، تو کوئی اور کیا کہہ سکتا ہے؟ دل بڑا صاف ہونا چاہیے، باقی کچھ مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی منطق سنتے ہیں نا آپ، دل صاف ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ زیادہ کہیں دل صاف ہونا چاہیے تو ہم ان سے کہا کرتے ہیں پھر آپ اپنے کپڑے اتار کے پھریں، آپ کے دل تو صاف ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، گلاس میں پانی مانگا آپ نے خادم سے، نوکر سے، تو گلاس اندر سے صاف ہے، پانی لا کے دیے، باہر سے سالن لگا ہوا ہے، تو آپ اس کے سر میں ماریں گے، آپ کہیں گے بھائی صاف گلاس میں لاؤ پانی، وہ کہے گا اندر سے صاف ہے، تو آپ کہو گے باہر سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ صاف۔ اور جو دل صاف ہو تو اس کا ظاہر بھی کیا ہوتا ہے؟ صاف۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کا دل صاف ہو اور باہر سے گناہ کرے۔ برتن کے اندر دودھ ہوتا ہے تو باہر دودھ آتا ہے، اور باہر اندر پیشاب ہوتا ہے تو باہر پیشاب آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر اس سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔